اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے اعراب کو جمع سالم مذکر اسما کا اعراب، ٹھیک ہے، اور جمع سالم مؤنث اسما کا اعراب، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں واحد اسم کا اعراب اور جمع مکسر اسم کا اعراب، مذکر ہو یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بعد والے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا مثنی اسم کا اعراب، ٹھیک ہے، مذکر ہو یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے جمع سالم مذکر اسما کا اعراب اور جمع سالم مؤنث اسما کا اعراب، ٹھیک ہے دوستو۔ تو دوستو میں نے آپ کے لیے اسکرین پر شو کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جمع سالم مذکر اسما کا اعراب کس طرح دکھائی دیتا ہے یا کس طرح شو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو جمع سالم مذکر اسما کا اعراب آواز یا ساؤنڈ سے معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح مثنی اسم، ٹھیک ہے، جس طرح مثنی اسم مذکر ہو یا مؤنث کا اعراب حالت رفع میں آنی آواز سے شو کیا جاتا تھا اور حالت نصب اور حالت جر میں عینی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جمع سالم مذکر میں کیا ہوگا کہ حالت رفع میں، ٹھیک ہے، حالت رفع میں جمع سالم مذکر اسم کے آخر میں اونوں کی آواز سنائی دے گی، ٹھیک ہے، اور حالت نصب میں اینا کی آواز سنائی دے گی اور حالت جر میں سیم آواز اینا کی ہی سنائی دے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ ایک بار اور ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، جمع سالم مذکر اسما کا اعراب جو ہے وہ حالت رفع میں اونا آواز کے ساتھ سنائی دے گا اور حالت نصب اور حالت جر میں اینا آواز کے ساتھ سنائی دے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اب ہم کچھ مثالیں لے لیتے ہیں جس سے کہ یہ بات واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو دوستو پہلی مثال لیتے ہیں ہم، جو لفظ ہے وہ ہے مؤمنون، ٹھیک ہے دوستو۔ تو میں نے کیا کیا ہے، اس بار قرآن مجید سے وہ آیتوں کو تلاش کیا ہے جس میں جمع سالم مذکر، ٹھیک ہے، حالت رفع میں کس طرح شو ہوا ہے، حالت نصب میں کس طرح شو ہوا ہے اور حالت جر میں کس طرح شو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں مؤمنون کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت ہے آپ کی قد افلح المؤمنون، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت جو میں نے لی ہے وہ ہے وعد اللہ المؤمنین، ٹھیک ہے۔ اور تیسری آیت جو ہے وہ ہے آپ کی ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ٹھیک ہے دوستو۔ تو پہلی آیت میں آپ دیکھیے قد افلح المؤمنون میں جو مؤمنون ہے وہ حالت رفع ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اونا، مؤمنون، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اسکرین پر بھی شو کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے آپ وعد اللہ المؤمنین، ٹھیک ہے، مؤمنین، ٹھیک ہے۔ اب اس میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ حالت رفع ہے، نہیں، یہ حالت نصب ہے یا حالت جر، اس کے لیے ہم کو وجوہات پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور حالت جر میں بھی، لیکن میں اس کو حالت ابھی فی الحال نصب میں ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت دیکھیے آپ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے، اگر جر میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اور اگر نصب میں ہے تو کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم اس کو حالت جر میں ڈال دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حالت نصب اور حالت جر کی ایک ہی آواز ہوتی ہے، جمع سالم مذکر میں اینا، ٹھیک ہے، اور رفع میں اونا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگلا لفظ ہے آپ کا کافرون، ٹھیک ہے۔ یہ کافر کی جمع ہے، جمع سالم ہے اور جمع مکسر اس کی کفار بھی آتی ہے، ہم اپنے پچھلے
لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافر سے کافرونا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہی آپ کافر سے جمع سالم بنائیں گے نا کسی بھی اسم کی کافرونا، وہی اس کی حالت رفع ہوگی، ٹھیک ہے، اعرابی حالت اس کی وہی اوریجنل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور حالت نصب کافرینا اور حالت جر کافرینا، ٹھیک ہے دوستو۔ اب قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں کنفرم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی آیت ہے آپ کی لا یفلح الکافرون، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیے اس آیت میں کافرون آیا ہے، تو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، یعنی کہ الکافرون اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے فلا تطع الکافرین، ٹھیک ہے، یا تو کہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں، ہم اس کو کس میں ڈالیں گے؟ حالت نصب میں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی، میں نے کلر بھی میچ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کافرون کا کلر دیکھیے رفع میں اور آیت میں سیم ہے، نصب میں دیکھیے کافرین کا کلر میچ ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کلرز کو میچ کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت دیکھیے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہاں پر بھی کیا ہے؟ کافرین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے جر میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے، یہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے جر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو جر میں ڈالا ہے اور حقیقت میں یہاں پر یہ جر میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، ابھی میں اس کو بتا نہیں سکتا، پرابلم کریٹ ہو جائے گا، آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا ظالمون، ٹھیک ہے، یہ ظالم سے ظالمون جمع سالم مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفع میں آپ جانتے ہیں ظالمون ہی رہے گا، اوریجنل جو واحد سے جمع سالم بنا ہے وہی اس کی حالت رفع ہے، ٹھیک ہے۔ حالت نصب دیکھیے ظالمین اور حالت جر ظالمین، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس میں دو آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، حالت رفع میں اونا، حالت نصب اور حالت جر میں اینا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں آیتوں میں کیا ہوا ہے۔ پہلی آیت ہے انتم ظالمون، ٹھیک ہے، انتم ظالمون، یہ پورا ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظالمون حالت رفع میں ہے کیونکہ اونا کی آواز ہمیں مل رہی ہے ظالمون میں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے واللہ لا یحب الظالمین، ٹھیک ہے، یا تو حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ہم اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت دیکھیے واللہ اعلم بالظالمین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے دوستو، ہم آگے ڈسکس کریں گے کیوں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے آپ کا عابدون، ٹھیک ہے، عابد سے عابدون، ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی بہت معروف ہے، قرآن مجید پڑھنے والے بہت اچھے سے واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عابد سے جمع سالم بنا عابدون، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا دوستو کہ ہم بنا رہے ہیں جمع سالم مذکر اسما کا، ٹھیک ہے، مؤنث کا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو حالت رفع اس کی وہی رہے گی عابدون، عابد سے جو جمع سالم اوریجنل بن کر آئے گی نا وہی اس کی اعرابی حالت ہوگی رفع کی، ٹھیک ہے۔ تو عابدون حالت رفع ہے، اور حالت نصب عابدین اور حالت جر عابدین، ٹھیک ہے دوستو۔ تو قرآن مجید سے کنفرم کر لیتے ہیں کس طرح آیا ہے۔ تو پہلی آیت دیکھیے بہت مشہور ہے، ہم نماز میں بھی اس کو پڑھتے ہیں ولا انتم عابدون ما اعبد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو عابدون ہے وہ حالت رفع میں ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ اونا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ٹھیک ہے، اس کو ہم حالت نصب میں لے جاتے ہیں، حالت جر میں بھی یہ ہو سکتا ہے، ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک۔ ابھی آپ اپنے ذہن کو اس پریشانی میں مت ڈالیے، ٹھیک ہے۔ عابدونا جو اونا ہے یہ تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ حالت رفع میں، یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ حالت عابدینا، ٹھیک ہے نا، یا اس طرح کے جو اینا والی آواز ہے یہ پہچاننے میں ابھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسے پہچاننے کہ یہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ جب آپ جان لیں گے تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں، کیونکہ دونوں کی سیم ہی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی پریشان نہ ہو، عابدینہ ہم حالت نصب میں لے جاتے ہیں، اور جو تیسری آیت ہے وہ ذکر
للعابدین، ٹھیک ہے، اس کو ہم حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک لفظ اور لے لیتے ہیں اور آخری بھی، ٹھیک ہے، جمع سالم مذکر اسما کے لیے، تو وہ لفظ ہے آپ کا مرسلون، بھیجے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرسل کی جمع ہے، جمع سالم ہے، مذکر ہے مرسلون، ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے کہ اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، مرسل سے مرسلون ہی حالت رفع ہوگی، دو ساؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے، حالت رفع میں اونا، حالت نصب میں اینا، اور حالت جر میں بھی اینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا حالت رفع میں مرسلون، حالت نصب میں مرسلینا، اور حالت جر میں بھی مرسلینا، ٹھیک ہے دوستو۔ تو قرآن مجید سے آیت دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے آپ کی اذ جاء المرسلون، ٹھیک ہے، یہاں پر مرسلون نو ڈاؤٹ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، آواز سے ہم اس کو پہچان پا رہے ہیں، اونا کی آواز سے، تو یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، کذبت ثمود المرسلین، ٹھیک ہے، یہاں پر پھر وہی سوال کہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں وہی کہوں گا، آگے ڈسکس کریں گے۔ تو مرسلین کو ہم حالت نصب میں ڈال دیتے ہیں فی الحال، ٹھیک ہے۔ اور تیسری آیت ہے آپ کی انکا لمن المرسلین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے، ہم آگے دیکھیں گے، فی الحال اس کو ہم حالت جر میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو جمع سالم کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی، قرآن سے بھی ہم نے اس کو میچ کر لیا، ٹھیک ہے، دو ہی آواز ملی، اونا کی اور اینا کی۔ ہم نے 6 اسما میں دیکھا کہ ہمیں تیسری کوئی آواز نہیں ملی اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یا تو اونا کی آواز آئی ہے یا پھر اینا کی آواز آئی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ اب آپ پریکٹس کریں، قرآن مجید میں جمع سالم مذکر اسما کو دیکھیں کہ اس کے آخر میں کیا آواز آ رہی ہے، اونا کی آ رہی ہے تو اس کو حالت رفع میں لے جائیں، اور اگر اینا ہے تو یا تو حالت نصب میں ہوگا یا حالت جر میں، ٹھیک ہے۔